میں کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ علیم یہ مبالغے کا صیغہ، ایک ہے عالم اور ایک ہے علیم۔ عالم کا معنی جاننے والا، اور علیم کا معنی خوب جاننے والا۔ اس میں مبالغے کا معنی ہے، یہ فعیل کا وزن ہے مبالغے کا، جس میں مبالغے کا معنی پیدا کیا جائے کہ وہ خوب جاننے والا ہے ہر شے کو۔ جو شے واقع ہو رہی اس کو بھی جانتے، جو شے واقع ہونی ہے چاہے وہ 10 سال بعد ہو، 100 سال بعد ہو، 1000 سال بعد، اس کو بھی جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا علم سابق یہ کہلاتا ہے، ہر شے کو اس کے وقوع سے قبل جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھی، اور اللہ کی تقدیر میں سارے حوادث لکھے ہوئے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے، قیامت تک ہونے والا ہے، قیامت کے بعد ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے اور وہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے۔ ہر شے اس کے علم میں، اور تقدیر کا لکھا جانا اللہ تعالیٰ کے علم سابق کی دلیل ہے۔ ایک گمراہ فرقہ قدریہ تقدیر کا منکر، اور ان کے انکار کی وجہ یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق کا انکار کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ حوادث رونما ہوتے ہیں تو اللہ کے علم میں آتے ہیں، حوادث کے وقوع سے قبل اللہ تعالیٰ ان حوادث کو نہیں جانتا۔ علم سابق کا انکار کر دیا تو پوری تقدیر کا انکار کر دی، کیونکہ تقدیر کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر ایمان لانا، دوسرا مرحلہ اللہ نے اس کے مطابق لکھا، اور تیسرا مرحلہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، اور چوتھا مرحلہ وہ اللہ کی مشیت کے تحت، مشیت سے خارج نہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا وہ کارخانہ ہے جس میں ہر شے اللہ کی مشیت کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لکھے ہوئے پر مجبور ہے، اس کے مطابق حوادث کو قائم کرنے پر مجبور ہے، نہیں، وہ اللہ کی مشیت بھی، کوئی ایک حرکت بھی اس کی مشیت سے خارج نہیں۔ تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔